بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم 2-3 خبروں پہ تبصرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایک تو جو آرمی چیف نے پچھلے سال اور گورنمنٹ آف پاکستان نے مل کر گرین پاکستان کا کام شروع کیا تھا چولستان میں، ایک وہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے دبئی میں میچ کھیلنے آئے ہیں، تو وہ آج تک پاکستان کیوں نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کافی میں نے دیکھا ہے، اس پہ ریسرچ کی ہے کہ یہ عمران خان کیا حکومت کرنے آیا تھا یا کچھ اور، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، یہ جو کل ایک صحافی نصر اللہ صاحب نے بہت زبردست ایک پروگرام کیا ہے وہاں چولستان میں، جب انہوں نے یہ بتایا تو کہ ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ جو گرین پاکستان کا جو پروگرام تھا اس کا کیا بنا۔ پچھلے دنوں جو ہے نا آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے وہاں افتتاح کیا، وہاں گئے تو لوگوں نے یقین جانے کتنے مذاق بنائے اور کیسی کیسی بیہودہ خبریں اور ویڈیو بنا کر بھیجی۔ کل جب وہ پروگرام دیکھا اور ان کی وہ ویڈیو دیکھی اور انہوں نے سارا وہ دکھایا، اگر اللہ کرے یہ 2-3 سالوں میں یہ کمپلیٹ ہو جائے تو پاکستان میں ایک قسم کا زرعی انقلاب آ سکتا ہے۔ اور غریب لوگوں کے لیے تو یہی ہے کہ غریب کو ایک آٹا چاہیے اور سستی سبزیاں مل جائیں تو غریب تو اس پہ گزارا کر سکتا ہے۔ اور کل جو وہ میں نے لہلاتے کھیت دیکھے ہیں، وہاں کا جو سسٹم دیکھا، وہاں انہوں نے کچھ لوکل بندوں سے بھی بات چیت کی، وہ لوگ بھی بڑے خوش ہیں۔ وہاں جو چولستان کا جو علاقہ ہے، جہاں تک نظر پڑتی ہے صحرا ہی صحرا، اگر وہاں پاک فوج نے یہ بیسیکلی تو سارا وہ جو اس کو کیا ہے وہ پاک فوج نے کیا ہے، ایک بہت ہی زبردست کام کیا ہے آرمی چیف نے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے کام ہو، کم از کم جو عوام کو جس کا فائدہ ہو، یہ نہیں ہے کہ وقتی کے ایک جگہ سے قرض پکڑا تو وہ گزارا گیا، دوسری طرف سے قرض پکڑا وہ گزارا گیا۔ اگر اس طرح کے پرماننٹ کام ہو، کل اگر پاکستان اپنے کے لیے یہ گندم اور سبزیاں اور اس کے وہ پورا کر لیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت زبردست کام ہے۔ ایک اتنی خوشی کی بات ہے کہ ابھی تک جو علاقہ انہوں نے کیا ہے، ہموار کیا اور اس میں جو زراعت کی ہے، پھر ایک اور بہت زبردست کام وہاں ہوا ہے کہ انہوں نے جب دکھایا کہ اتنا بڑا ریسرچ سینٹر وہاں بنایا گیا ہے کہ سبزیوں کے لیے یا گندم کے لیے، نیکسٹ وہ کر رہے تھے کہ باقی فصلیں بھی جو ہے نا اس میں ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور تاکہ لگانے کے لیے، پھر وہاں سولر سسٹم پر لگائے گئے پانی کے لیے۔ وہاں جو مشینری لگی ہوئی ہے، ایک تو وہاں پانی اس جو مشینری لگی ہے اس کے وہ پانی کا ضیاع بھی نہیں ہے، اتنا زبردست سسٹم انہوں نے لگایا ہے۔ اگر یہ پورے صحرا اگر کور کر لیں تو میرے خیال میں کہ پاکستان کو نہ تو گندم منگانی پڑے گی، نہ یہ سبزیاں باہر سے منگوانی پڑیں گی۔ تو یہ میں کہتا ہوں پہلی دفعہ یہ پاک فوج نے اور آرمی چیف نے یہ ایک ایسا کام کیا ہے۔ پھر اس کا احساس جو ابھی گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا پنجاب گورنمنٹ ہے، وہ اگر ان کے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں تو ایک میں کہتا ہوں کہ ایک زرعی انقلاب آ سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے نا، جو تبصرے 2 لوگوں نے کیے کہ جی یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو لانچ کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے نا ملک میں ایک افراتفری کا ماحول پیدا کریں تاکہ اس ملک کو اور اس کی آرمی کو کسی طریقے سے ہٹ کیا جائے۔
تاکہ یہ اتنا کمزور ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جب عمران خان کو نکالا گیا یا عدم اعتماد پیش ہوئی تو ایک پورے ملک میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس کو کہتے ہیں اسلام آباد۔ اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت صرف ختم ہوئی۔ پنجاب میں اس کی اپنی حکومت تھی، KPK میں اس کی اپنی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں اس کی حکومت تھی، کشمیر میں اس کی حکومت تھی، 4 جگہوں پہ کشمیر اور 3 صوبوں میں اس کی حکومت تھی۔ صرف ایک سندھ میں اور بلوچستان میں، وہ بھی ایک میں پیپل پارٹی تھی، دوسرے میں بھی غالباً زیادہ پیپل پارٹی کا تعلق تھا۔ تو یہ آخرکار پھر اسے کیا ہوا کہ کیونکہ کہتے ہیں جس کے پاس پنجاب حکومت ہو سمجھو پورے پاکستان کی حکومت اسی کے پاس ہے۔ آخر یہ کیا ہوا کہ 4 جگہوں پہ ان کی حکومت تھی اور انہوں نے اپنی حکومتیں خود توڑوائیں اور ملک میں ایک جان پیدا کیا۔ تو اگر یہ نہ کرتے، ان کو کس نے کہا، کیسے کہا، لوگ اس کی اپنے سینئر لوگ بہت مخالفت کرتے رہے۔ پھر بعد میں جو ہے نا جو سمجھدار تھے وہ تو پہلے ہی چلے گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کچھ دال میں کالا ہے۔ یہ اپنی حکومتیں توڑ کے اسی جگہ انہوں نے شور مچا دیا کہ الیکشن کراؤ۔ اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک جگہ اپنی حکومت ہو اور خود بندہ اس کو توڑے اور خود ہی پھر کہے کہ اس میں الیکشن کراؤ۔ اب یہ کس کی سازش تھی، کیا ہوا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اچھا، پھر وہ حکومتیں توڑ کے پھر الیکشن ڈیلے ہو گئے۔ پھر انہوں نے جناب اچھا جب یہ حکومت میں تھے، عمران حکومت میں تھا، تو اس نے ایسی ہے لوگوں نے اس کی منتیں بھی کی، جیسے گوادر تھا کہ ایسی جگہوں کا آپ دورہ کریں۔ یہ پرائم منسٹر سے باہر نہیں نکلا، مطلب ہے اس نے کسی ملک کے کسی حصے میں اس نے کوئی دورہ نہیں کیا، یا کوئی ایسی جگہ سرکاری 1-2 جگہ میں وہ گیا تھا کوئی فنکشن میں، ادروائز وہ کوئی عوامی کسی گیدرنگ میں وہ جو ہے نا نہیں گیا، کیونکہ اس وقت بعد میں اس کی مقبولیت بھی اگر وہ اس کے عزم اعتماد نہ ہوتا، الیکشن ہو جاتے تو میرا خیال آتا ہے اس وقت 30-40 سیٹوں سے اوپر یہ نہیں لے سکتا تھا۔ ہاں اگر کوئی دھاندلی والا مسئلہ کر کے تو، جیسے ابھی بھی اس کے پاس 80 سیٹیں تھی، باقی کاف لیگ اور باپ پارٹی کو ملا کے اس کی حکومت بنوائی گئی تھی۔ بعد میں پھر جب باپ پارٹی اور MQM نے ساتھ چھوڑا تو اس کی حکومت چلی گئی، اس نے پھر خط لہرا دیا، پھر اس کے بعد خط کو بھول گئے، پھر یہ والا مسئلہ وہ کہ جی باجوہ صاحب نے میرے ساتھ کیا، حتیٰ کہ سیٹیں تو اس کی 80 سیٹیں تھی اور باقی تو MQM اور باپ نے جب چھوڑ دیا، کاف لیگ اس کے ساتھ ہی تھی کیونکہ صاحب ذرا ان کو وزارت اعلیٰ ملی ہوئی تھی۔ تو آج کل وہ بھی نظر نہیں آ رہے، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا کچھ میلوں پہ جس پہ نون لیگ کی حکومت تھی اور باقی تمام جگہوں پہ ایک صوبے میں پیپل پارٹی، ایک صوبے میں ملی جلی حکومت تھی بلوچستان میں، تو اس نے جو ہے نا یہ کیوں جو ہے نا اپنی حکومتیں توڑوائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ واقعی جو لوگ تبصرہ کر رہے تھے کہ اس کو یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ افراتفری پیدا کرنے کے لیے ملک میں لانچ کیے گئے، کیونکہ ایک ذہن نہیں مانتا کہ یہ جو اتنے صوبوں میں اس کی حکومت ہو، جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اس میں حکومت ہو، تو وہ بھی جو ہے نا لوگ مذاق ہی کرتے تھے کہ یار دیکھو کہ یہ جس کو پہلے پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا اسی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب واقعی ذہن یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمران خان جو ہے یہ کوئی ملک میں انتشار ہی پھیلانے کے لیے جو ہے نا آیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ اس نے اپنے ساتھ جو کیا ہے نا، پھر اس کے بعد اس کا جو بھی بندہ تھوڑا مشہور ہو یا اس کے ساتھ تعاون کرے اور تھوڑا مشہور ہو جائے تو اس کو یہ دکھا دے دیتا ہے، اور بہت سارے اس کے کلوز دوست جو ہیں وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ بات نہیں مانتا، اور
اب بدقسمتی ہے ہماری قوم کی، بدقسمتی قوم کی تو نہیں ہے، ان لوگوں کی ہے جو بیچارے کوئی 30-35% لوگ ہیں جو اس نظام کو ہی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو نہ ہی وہ ووٹ دیتے ہیں اور وہ بھی رگڑے جاتے ہیں۔ دیکھیں جو کام اچھے ہوں جو ہے نا، جس میں انہوں نے وہ ایک بندے سے کئی دفعہ لوگ جاتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو، وہ کہتے ہیں اس نے کیا کیا، اس نے کہتے ہیں جی کام بتاؤ، کتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں KPK میں، کتنے اسکول بنائے ہیں، کتنے کالج بنائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ نہیں پتا، بس ایک کام کیا ہے، وہ جو ہے نا صحت کارڈ جو ہے نا وہ بنایا ہے، وہ دیا ہے، وہ اچھا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں یار ایک شعور دیا ہے، یہ شعور دیا ہے کہ جو آج تک کوئی بندہ کام نہیں کر سکا، کوئی دشمن بھی نہیں کام کر سکا ملک میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ جیسے 9 مئی میں آرمی انسٹالیشن پہ انہوں نے جو کچھ کیا، تو میرا خیال آتا ہے یہ بھی بڑی دل والی بات ہے کہ آج تک ان کا جو ہے نا جنہوں نے یہ قیادت کی ہے یا جنہوں نے یہ پری پلان کے تحت یہ کام کیا ہے، آج تک ان کو سزا نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں یہ ملک کے لیے ایک بہت ہی بڑی جو ہے نا ایک سازش تھی، لیکن ہے کہ اس سازش کو آج تک انجام تک نہیں پہنچایا گیا اور یہ ملک کے لیے کل انتہائی خطرناک ہوگا۔ اب یہ قوم یا تو سمجھتی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ مثال نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ذرا میں اس طرح کی نہیں کرتا، لیکن ان کے سامنے کسی کو بھی یہ کسی پہ بھی ان کا دل آ جائے، میں حیران ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو لانے والے بھی جو ہے نا، جیسے عمران کہتا ہے اردلی، اس سے خود کوئی پوچھے کہ یار تم کس کے اردلی تھے، تمہیں کون لایا تھا۔ 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کا ایک کپتان تھا۔ ہمارے ملک میں کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک انجینئر کو اگر آپ لگا دیں، اسپتال میں لگا دیں کہ تم علاج کرو، یا ایک ڈاکٹر کو جو ہے نا کسی ایسی انجینئر کی جگہ لگا دو کہ تم یہ بلڈنگیں بناؤ، تم یہ سڑکیں پل بناؤ، تو یہ بھی بدقسمتی ہوتی ہے کہ 11-12 کھلاڑیوں کے کہتے ہیں جی وہ بڑا جو ہے نا اس کو حکومت دے دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے نا چلو، لیکن یہ بھی ایک، میں تو کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کسی کلرک کو اگر حکومت دے دیتے تو وہ میں کہتا ہوں لاکھ درجے زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتا تھا۔ آپ دیکھو اللہ کرے کہ یہ ایک میں بھول گیا تھا کہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک روحانی اسکالر بڑے پولائٹلی سے تھے، میں ان کو سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نومبر-دسمبر سے پاکستان نے سانس لینا شروع کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 2 سال میں پاکستان ایک بہترین اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا اور ترقی کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جس طرح یہ گرین پاکستان والا انیشیٹو آرمی چیف اور فوج نے اپنے ذمہ لیا ہے، خیر وہ سارے کام ہی تقریباً جو سول تو اللہ ہی مالک ہے، جو بھی آئے کوئی ایسی آفت تو وہ آخرکار فوج کو ہی بناتے ہیں۔ یہ اگر آرمی چیف نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اچیو کر لیا تو یقین جانے یہ اتنا زبردست کام ہوگا، اپنے عوام کو ایک تو روزگار بھی وہاں ملے گا اور بہت اچھا جو ہے نا وہاں لوگوں کو دے رہے ہیں، زمینیں بھی دے رہے ہیں، آگے لوگ وہ زمینیں کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور وہ تو کھیت دیکھ کے بندہ حیران رہتا ہے کہ اتنی تو گندم تو جو ہے نا کسی اچھی جگہ میں بھی نہیں ہوتی جتنی وہاں انہوں نے شروع کی ہے۔ بس یہ عوام کے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر کے، جیسے PTI کو میرا خیال آتا ہے 5-6 یوٹیوبر ہی ہے جو چلا رہے ہیں، وہ پہلے کسی اور کے ساتھ ہوتے تھے، میں سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ پہلے کیا تھے اور اب کیا بن گئے۔ پہلے وہ کیسی خبریں وہ دیتے تھے، لیکن اب جو ہے نا جب پیسہ آیا اور ڈالر کمانے شروع کیے، یہ تو ہر ملک کے جو ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر جتنا آپ فوج کو بدنام کریں گے نا، اتنے ہی آپ کے ویوز زیادہ آئیں گے
اتنے ہی آپ کے مطلب ڈالر زیادہ کمائیں گے. یہ بدقسمتی ہے. یہ میرا تو خیال آتا ہے ملک کے ساتھ دشمنی ہے. آپ دیکھیں میں تو کسی اتنا وہ سیاست میں انٹرسٹ نہیں لیتا. انٹرسٹ کا مطلب ہے انٹرسٹ تو لیتے ہیں لیکن یہ نظام ایسا ہے کہ یہ اس کو فالو ہم نہیں کرتے. لیکن جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں جیسے سب سے ایک نواز شریف کی ایک جو یہ انہوں نے شروع کیا تھا موٹر وے والا، کیونکہ یہ ایک قسم کسی ملک کے جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ تجارت کے لیے ایک اتنی زبردست چیز تھی. پھر لوگوں کی جو لوگ اب لاہور سے پنڈی آتے تھے یا کوئی ایسے وکیل یا کوئی ایمرجنسی میں تو وہ بائی ایئر جایا کرتے تھے. اب بائی ایئر کوئی بھی نہیں اس کے بعد جاتا کیونکہ جتنا ٹائم وہاں لگتا ہے اس سے پہلے وہ بائی روڈ پہنچ جاتے ہیں. ایک یہ ان کا اتنا زبردست کا اور بھی چلو تھوڑے بہت انہوں نے کام کیے لیکن یہ سب سے بڑا جو کام ان کا یہ تھا کہ موٹر وے جو بنائے گئے ملک میں. تو باقی جو ہیلتھ کارڈ والا جو تھا میرا خیال آتا ہے اگر اس کا بھی انکوائری ہو. کچھ مجھے پتہ تو ہے، میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ تھے کون کون ہاسپٹل اتنے مہنگے مہنگے ہاسپٹل وہ کیسے کرتے تھے علاج، تو پھر باقی جو پرائیویٹ ہاسپٹل تھے کیا فرق تھا. اگر اس کا بھی کوئی ایسی انکوائری کی جائے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کی رقم جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے نا مخصوص قسم کے ہاسپٹل تھے جن میں یہ لوگ زیادہ جاتے تھے. ایک اگر ٹیسٹ کسی اچھی لیب جو اس وقت میرا خیال ہے ٹاپ پہ لیب ہے CMH کی، اس میں ایک وہی ہاسپٹل ٹیسٹ کر رہا ہے جہاں پہ ہیلتھ کا وہ کارڈ کا علاج ہو رہا ہے، وہاں 34 35 36 ہزار کا وہ ٹیسٹ ایک ٹیسٹ، اور وہی ٹیسٹ CMH میں 6,000 کا. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا فرق تھا. اور ہر بندہ جو پرائیویٹ آج کل بھی چاہتا ہے کہ میں ٹیسٹ اگر کروانے جاؤں تو کہاں سے وہ کرواؤں، تو وہ CMH لیب سے AFIP سے کرائے گا، اس لیے کہ وہ اتھینٹک ہوتا ہے. میرا ایک واسطہ پڑا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ ساری میں یہ ٹیسٹ ابھی نہیں کرواتا. تو میں نے جا کے جب CMH والا سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ 6,000 کا ہوگا. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ مجھے انہوں نے 36,000 یا غالباً اس طرح. تو اتنی اس میں بھی اتنا یہ ہیلتھ کارڈ میں جن اسپتالوں نے علاج کیے ہیں، ایک میں نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے بڑا پیسہ کمایا. اور یہ بھی تو گورنمنٹ کچھ اس نے اپنے عمران خان نے اپنے پلے سے تو نہیں دیا، وہ تو لوگوں کے ٹیسٹ کے پیسے ہی تھے نا، تو وہ دیتے رہے ہیں. تو وہ اس کو کیسے یوز کیا گیا یہ بھی میرا خیال آتا ہے ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ ان ہاسپٹل کی جہاں جہاں یہ ہیلتھ کارڈ کے جو ہے نا وہ علاج ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے، ایک 6,000 کی جگہ ایک 36,000 کا ٹیسٹ دوسرا اس طرح ڈال کے، یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی تھی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ بات چل رہی تھی کہ جو دبئی میں میچ ہوا ہے اس میں عمران خان کا بیٹا ایک آیا ہے وہ میچ دیکھنے کے لیے، اور اس کی کچھ شاید افریدی صاحب کے ساتھ تصویریں بھی ہیں کچھ. دبئی تو وہ میچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، واللہ علم کہ آج تک وہ پاکستان میں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے کہ یا ملاقات کرنے کے لیے کہ وہ جیل میں ہے. اس پہ کئی لوگوں نے تبصرے کیے ہیں، واقعی بات تو صحیح ہے. کچھ آخر اس میں ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ یہ جو آج کل خبریں چل رہی ہیں کچھ کا ان کو منت متاجی کر کے بنا ہی لیں. ایک بندہ وہ تبصرہ کر رہا تھا کہ جب عمران خان حکومت میں تھا تو اس نے برطانیہ کا دورہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ کبھی اپنے بیٹوں کو ملنے کے لیے گیا، وہ اس لیے کہ اس کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے نہیں جانا. میرے اس چینل کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی ذرا دبا دیں. شکریہ، تھینک یو.